محمد جہانگیر عالم رضوی صاحب گنج جھارکھنڈ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ مزار پر جانا کیسا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور کہیں بھی اس بات کی صراحت موجود نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نزول وحی کا دور ہی ختم ہو گیا تو منسوخ ہونے کا کیا سوال۔ لہذا یہ آیت جب جاری ہے اور اس کا حکم جاری ہے، منسوخ نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات میں لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سرکار کے وصال کے بعد بھی حاضر ہوں گے، اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے تھے۔ اور صحیح سند سے موطا امام محمد میں صفحہ نمبر 396 پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں جانا ہوتا تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہوتے، جا قبر النبی فصلی علیہ ودعا ثم انصرفا، یہ حدیث شریف کے جملے ہیں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضر ہوتے اور درود پڑھتے، دعا کرتے، اس کے بعد واپس آتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو گھر نہ جاتے بلکہ پہلے مزار اقدس پہ جاتے اور سرکار پر درود پڑھتے، دعا کرتے، اس کے بعد گھر جاتے۔ موطا امام محمد کی اس حدیث سے جو صحیح سند سے جس کے سارے راوی ثقہ اور معتبر ہیں سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح آپ کے ظاہری حیات میں حاضر ہوتے اسی طرح آپ کے وصال کے بعد بھی حاضر ہوتے، مگر آج نزدی وہابی دیوبندی اس کو شرک کہتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور پھر تعجب یہ ہے کہ ان خبیثوں کو کون سمجھائے کہ جس کو یہ مشرک کہتے ہیں، جس پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، پھر اسی کو اپنا بھائی بھی کہتے ہیں اور اسی کے ہاں رشتہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا کوئی دھرم نہیں، یہ دہریہ لامذہب ہیں۔ اور یہ میں نے جو ہے تو ایک آیت کریمہ اور ایک صحیح حدیث پیش کیا، مزید جو ہے حدیثیں بھی اس مسئلے میں ہیں۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرماتے تو آخر رات میں اٹھ کر مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے، مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 154 بحوالہ مسلم شریف۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برہ، جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن تو اسے بخش دیا جائے گا اور اسے نیکی کرنے والا لکھا جائے گا، مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 154۔ ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قبروں کی زیارت جائز ہے، اگر جائز نہ ہوتا، شرک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کا حکم نہ دیتے بلکہ شرک کہتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دیوبندی وہابی نزدی مودودی جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں اور سب کا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی فرقہ حق پر ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنتی فرقہ اور اہل حق وہ ہوگا جو ہمارے اور ہمارے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ مزار پہ جانے کو حضور بھی جائز مانتے ہیں، قرآن میں بھی جائز ہے اور صحابہ بھی جائز مانتے تھے، جیسا کہ میں نے حدیث سے ثابت کیا۔ اب ایک حدیث شریف اور سن لیجیے۔ حضرت ابو جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑ گیا، لوگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ کر اس کے مقابل آسمان کی جانب چھت میں سوراخ کر دو، یہاں تک کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان حجاب نہ رہے۔ بس انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس زور کی بارش ہوئی کہ خوب سبزہ اگا اور اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی چربی پھٹی پڑتی تھی، تو اس سال کو خوشحالی والا سال کہا جانے لگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے استفادہ کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے، حاضر ہوتے تھے، حاضری دیتے تھے عقیدت محبت کے ساتھ۔ اگر مزارات سے فائدہ حاصل کرنا ناجائز ہوتا تو ہرگز نہ کرتے۔ اب ہم چاہتے ہیں، یہاں پر ہمارا جی چاہتا ہے
کہ دو ایک ثبوت ہم خود دیوبندیوں کی کتابوں سے بھی نقل کر دیں جو بہت زیادہ اچھلتے کودتے ہیں۔ تو اب سنیے کہ دیوبندیوں کے امام ربانی مولوی رشید احمد گنگوہی کی کتاب فتاوی رشیدیہ میں ماں سوال و جواب اس طرح ہے، اس کو آپ بھی سماعت فرمائیں۔ سوال: بعض صوفی قبور اولیاء پر آنکھ بند کر کے، چشم بند کر کے یعنی آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ کھلتا ہے اور ہم کو بزرگوں سے فیض یعنی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس بات کی کچھ اصل بھی ہے یا نہیں؟ جواب: اس کی بھی اصل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اگر بنیت خیر ہے، فقط واللہ تعالی علم۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 223 224۔ اب آپ حضرات غور کر سکتے ہیں کہ اگر مزار پر حاضر ہونا اور ان سے استفادہ کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ فیض و فائدہ ہوتا ہے یہ شرک ہے، تو خود ہی جو ہے تو دیوبندی وہابی نزدی بتائیں کہ رشید احمد گنگوہی جو ان کے امام ربانی ہیں وہ مشرک ہوئے یا نہیں؟ اور سنیے، دیوبندیوں کی محبوب کتاب حیات اشرف میں ہے کہ مولانا رفیع الدین قدس سرہ کے ساتھ حضرت تھانوی نے سرہند پہنچ کر شیخ مجدد الفسانی کے مزار کی زیارت فرمائی، حیات اشرف صفحہ نمبر 25۔ اب آپ حضرات بتائیے کہ انہی کی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے کہ سفر کر کے مزار پر حاضری دینا شرک ہے، اور تھانوی صاحب جو ہے سفر کر کے مجدد الفسانی کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں، تو ظاہر تھانوی صاحب تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی کتاب کی روح سے اور روشنی میں مشرک ہوئے۔ تو یہ لوگ پہلے اپنے سر سے شرک ہٹا لیں، اس کے بعد دوسروں کو یہ جو ہے تو تبلیغ اور نصیحت کریں گے۔ یہ ایسا مذہب ہے کہ ان کے یہاں سب کچھ جائز ہے، ہاں جہاں پر بزرگوں کی اور اولیاء کرام انبیاء کرام کی تعظیم اور جو ہے تو رفعت اور عزت ظاہر ہوگی، بس اس پر شرک کی تلخی چلنے لگتی ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔